أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں. وہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ہی غالب ہیں حکمت والے ہیں. لہو ملک السماوات والارض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. یحیی و یمیت وہی زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہیں. والاول والآخر وہی سب سے پہلے ہیں. والآخر اور سب کے ختم ہونے کے بعد باقی رہنے والے ہیں. والظاہر ظاہر وہی ہیں اور باطن بھی وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. والذی خلق السماوات والارض وہی تو ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گئے. یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتے ہیں جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے. وما یخرج منها اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے. وما ينزل من السماء اور جو چیزیں آسمان سے اترتی ہیں. وما يعرج فيها اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تم دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ
وہ ہمیشہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے رازوں کو، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ سینوں میں جو بھید ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وانفقوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما، ان چیزوں میں سے، جعلکم مستخلفین فی، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، ہم نشین جانشین بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، وانفقوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہوا، لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، وقد اخذ میثاقکم، اور اللہ نے تم سے وعدہ بھی لیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، ماننے والے ہو۔ والذی ینزل علی عبدہ، وہی اللہ ہیں جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل کرتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ تم کو نکال دیں، من الظلمات، گمراہی سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، لرؤوف، مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اے لوگو تمہیں کیا ہوا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی چیزوں کی وراثت ہے۔ لا يستوی منکم، تم میں وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، من انفقا، جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، من قبل الفتح، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے، وقاتلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یعنی کفار کا مقابلہ کیا، اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ ان لوگوں کی بنسبت بڑے درجے والے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کفار کا مقابلہ کیا۔ وکلن، لیکن سب لوگ، پہلے والے بعد والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں جن کو تم کرتے ہو۔ تو اس سورت کا نام سورت حدید ہے۔ حدید کا معنی عربی زبان میں لوہے کا ہے، لوہے کو عربی زبان میں حدید کہتے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے وہ سورتیں جو سبح یسبح سے شروع ہوتے ہیں ان کی روزانہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے، ان کو پڑھا کرو، ان صورتوں کی ہر ایک آیت 1000 آیتوں سے بہتر ہے، ان صورتوں کی ہر ایک آیت 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ پہلی سورت سورت حدید ہے، دوسری حشر ہے، تیسری سورت صف ہے، اور چوتھی سورت جمعہ، اور پانچویں سورت تغابن، مطلب 24ویں پارے کی آخری آیت، اور باقی 4 صورتیں قد سمیع اللہ پارہ جو 28واں پارہ ہے ان میں موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھا کرو، یہ روزی کو بڑھانے والی ہیں، کیونکہ ان میں اللہ کی تسبیح کا بیان ہے کہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے بھی ہیں، اللہ جانے اور کتنی مخلوقات ہیں، اور زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ 1.25 لاکھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات بتائی ہیں کہ 1.25 لاکھ مخلوقات دنیا میں موجود ہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ دنیا میں خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ انسان ایک مخلوق، جنات ایک مخلوق، جانوروں کی ہزاروں مخلوقات، پرندوں کی ہزاروں مخلوقات، سب کو اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتے ہیں کون سی مخلوق کہاں پر موجود ہے، کون سی مخلوق کہاں پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ایک پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے پھر ایک پتھر نکلا، پھر لاٹھی ماری پھر دوسرا پتھر نکلا، پھر مارا پھر اندر سے پتھر نکلا، تو 4 پتھروں کے بعد 5ویں پتھر میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتہ ہے، جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتہ ہے جو کھا رہا ہے، اور اس کی زبان میں یہ الفاظ ہیں سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو میری جگہ کو جانتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اور میری جگہ کو پہچانتا ہے، وَيَرْزُقُنِي، اور مجھے روزی دے رہا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، کبھی بولتا نہیں ہے کہ 5 پتھروں کے اندر بھی اللہ اس کو روزی کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ سبز رنگ کا پتہ کیسے جا رہا ہے، کس پتھر کے ذریعے سے اندر پہنچا، کیسے پہنچا، وہی مالک جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ ہمارے مولا، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی کوئی انسان جتنا مرضی سوچنا چاہے، جتنا مرضی گہرائی کرنا چاہے، اس کے دماغ میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ آپ وراء الورا ہیں، یعنی ساری دنیا کی سوچیں، ساری دنیا کی تدبیریں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ لوگ اللہ کے ساتھ تدبیریں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ جیسا تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی تدبیر اس چیز کا وجود ہے۔ ہماری تدبیریں تو مشورے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر وجود ہے۔ اللہ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا وہ چیز دنیا میں موجود ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں اللہ کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جائے، جب کبھی تمہیں اللہ کے بارے میں وسوسے شیطان ڈالے، فرمایا کہ لوگ بیٹھ کے جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے فلاں چیز کو بنایا، اللہ نے فلاں چیز کو بنایا، تو آخر میں شیطان ان سے کہتا ہے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا۔ یہ شیطان دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آ کے حملہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی حملہ کرے فوری اس آیت کو پڑھا کرو، هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے ہے، جس سے پہلے کوئی نہیں وہ سب سے پہلے ہے۔ والآخر، جب ساری دنیا مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی باقی رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات باقی ہے۔ اللہ ابتدا سے پاک، اللہ انتہا سے پاک۔ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہونا گویا کہ ابتدا سے پہلے کا زمانہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے تو نہیں تھا۔ اللہ کے لیے ابتدا نہیں ہے، اول کا معنی آپ کریں گے جو سب سے پہلے، والآخر جو سب کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتے وہی مارتے، اور ہر چیز کو جاننے والے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ لو جی ہم نے ترقی کر لی، ہم جو فلاں جگہ کو مانیٹر کر رہے ہیں، پوری دنیا ہمارے ہاتھ کے اندر موجود ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی، ہم یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو ظاہر پر اپنی نگرانیاں کرتے ہو، ہماری تو 7 زمینوں کے نیچے اور 7 آسمانوں کے نیچے، اوپر اور سمندروں کے نیچے، ہر ایک ایک مخلوق، ہر ایک ایک پتے کی نگرانی اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تمہارا تو نظام وہاں جا ہی نہیں سکتا، تمہارا نظام تو جا ہی نہیں سکتا، زمین کی گہرائی نہیں کر سکتے، 7 زمینیں نیچے موجود ہیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ہر مخلوق کے لیے، ہر زمین کے لیے الگ الگ مخلوقات ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ جملہ تمہیں بتاؤں گا ایسا نہ ہو جائے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ۔ میں تو یہ تک بھی کہتا ہوں کہ ہر زمین کا اللہ نے آدم بھی بنایا، ہر زمین کے لیے الگ الگ سب چیزیں بنی ہیں، ہر زمین کے لیے الگ انبیاء ہے، ہر زمین کے لیے الگ الگ مخلوقات ہیں۔ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں گا کہیں تم مجھے گمراہ نہ سمجھنا کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں، کیونکہ وہ اللہ جو اس زمین کے بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ سب زمینوں کا نظام چلانے پر، بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور وہ چلا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور نہ کرو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرو گے ایمان سے دور ہو جاؤ گے، شیطان ایمان سے دور کر دے گا۔ جب کبھی دماغ میں ہے فوری کہہ دو
هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے، وہ سب سے آخر میں ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں، وہ سب کا بنانے والا ہے، وہ تنے تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ 6 دن میں زمین و آسمان کو اللہ نے بنا دیا، اور یہ جانتا ہے کہ زمین میں جو چیزیں داخل ہو رہی ہیں اور جو چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، جو چیزیں آسمان پہ جاتی ہیں اور جو چیزیں آسمانوں سے آتی ہیں، ان سب چیزوں کی مکمل نگرانی اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے قبضہ کنٹرول میں ہے۔ ہماری چھپ کر علیم بذات الصدور، سینے کے اندر کے بھید۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا سامنے کرسی پر اپنے سر پکڑ کے پتہ نہیں کیا دماغ میں چل رہا ہے، ایسی دنیا میں کوئی مشین ہی نہیں ہے جو اس کا دماغ پڑھ سکے، پتہ نہیں میری تعریف کر رہا ہے، میری برائی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا چلا، تمہارے دل میں کیا ہوا، منٹوں میں دوستیاں کر لیتا ہے، اور فرمایا کہ دشمنوں کو بھی جانتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی جانتا ہے۔ آج ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، یقلبہم، اللہ ان کو پلٹتے ہیں جیسے پلٹتے ہیں، جیسے پلٹنا چاہیں اللہ ان کو پلٹ دیں۔ فرمایا کہ سری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے مولا میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا، میرے دل کو دین سے غافل نہ کر دینا۔ اگر آپ نے میرا دل بدل دیا، آپ نے میرے دل کو غافل کر دیا، میرے دل کو متوجہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یوں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جیسے چاہیں پلٹ دیں، اللہ جیسے چاہیں بدل دیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ایک مخلوق نکلی، فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے بنایا، اور دوسری بار ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ یہ جہنم کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ جب ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، جب ساری چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جس چیز کے لیے اس بندے کو پیدا کیا گیا اس چیز کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ جنت والا ہے تو جنت کا عمل آسان کر دیا جائے گا، خاتمہ جنت والے عمل پر ہوگا۔ جہنم والا ہے تو خاتمہ جہنم والے عمل پر ہوگا۔ اختیار اللہ نے دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر مجبور بھی کیا، نہ مختار کل بنایا نہ مجبور کل بنایا، دونوں چیزوں کا درمیانی راستہ بتایا۔ یہ چیز میں نے بنائی ہے، میرے بنائے ہوئے راستے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے ہٹ کر چلو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ زبان تمہاری مرضی کا بولے گی، کان تمہارے مرضی کا سنیں گے، ہاتھ تمہارے مرضی کے چلیں گے، پاؤں تمہارے مرضی کا چلیں گے، اس میں اختیار ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم اپنی مرضی کا چلا کر ان کو میری اطاعت میں چلاتے ہو یا میری نافرمانی میں چلاتے ہو۔ ہم مجبور نہیں کریں گے، ہاتھوں کو مجبور نہیں کریں گے، کانوں کو مجبور نہیں کریں گے کہ خود ہی ہاتھ چل دیں۔ لو جی میں آج سارا کھانا کھا گیا، کیوں جی؟ پتہ ہی نہیں چلا، میرے ہاتھ خود ہی چل رہے تھے، بٹ سب گھر سے کھانا لے کر آئے، سارا اڑا دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ہاتھ خود ہی چل کر گئے اور میں نے سارا کھانا کھا لیا، معاف کرنا بھائی۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، دماغ دیا ہے کہ اپنے دماغ کو استعمال کرو، نفع کی چیز کا سمجھو اور نقصان کی چیز کو سمجھو۔ مجبور نہیں بنایا تمہیں، نہ تمہیں مختار بنایا کہ جو چاہو تم کرنا چاہو، دنیا کے اندر فساد کو برپا کر دو، ایسا نہیں ہے۔ ہم تمہیں مکمل طور پر تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تمہارا وجود ہماری نگرانی کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ فرما رہے کہ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور خدا کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مستخلفین فیہ، اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، یہ اللہ کی وراثت ہے۔ جانشین کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تم سے پہلے چیزیں کسی اور کے پاس تھی، مطلب یہ ہماری جگہ یہ ہم سے پہلے 100 سال پہلے پتہ نہیں کس کے لیے تھی، اس سے پہلے کس کی تھی، اس سے پہلے کس کے لیے تھی۔ تم وقتی طور پر ان چیزوں کے مالک بنے ہو،
یہ چیزیں، یہ جگہ اور یہ تمہارا مال ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تمہارے پاس. وقتی تم مالک ہو، اور وقتی مالک ہمیشہ کا مالک نہیں ہوتا. وقتی مالک اس لیے ہو کہ جب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت ہوگا سب چیزیں چھوڑ کے جانا پڑے گی. لیکن اگر تم اللہ کے لیے خرچ کر دو گے، اللہ کی راہ میں بنا دو گے، وہ تمہارے لیے قیمتی بن جائیں گی، ہمیشہ کے لیے تمہاری ملک کے اندر آ جائیں گی. حضور کے پاس گھر میں ایک بکری آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ اس بکری کا کیا کیا؟ کہا جی میں نے سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، صرف ایک چھوٹا سا دستی کا گوشت ہم نے رکھا ہے تاکہ گھر میں روزے کے طور پر کھانے کے لیے ہم رکھ لیں گے، پکا لیں گے. فرمایا کہ عائشہ تم نے سارا کا سارا اپنے لیے محفوظ کر لیا، صرف تیری دستی ہی باقی رہ گئی. جو تم نے اللہ کے لیے دے دیا وہ تو تمہاری ملک میں آ گیا، وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. جو تم نے رکھ لیا، جو چیز اپنے لیے استعمال کر لی، وہ گویا کہ تیرے لیے وبال بن گئی. میرے عزیز دوستو، فرمایا کہ مہمان کو کھلاؤ حساب نہیں، اپنی ذات کے لیے کھایا اس کا ضرور حساب ہے. دوسروں کو پہناؤ حساب نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے پہنا اس کا حساب ضرور ہے. ابھی کتنے کپڑے بنائے، کتنے جوتے بنائے، کتنی چیزیں بنائی، ایک ایک حساب اللہ کے لیے دینا پڑے گا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا. لیکن دوسروں کے لیے اللہ کے لیے دے دیا، وہ تو اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہمیشہ کے لیے. وہ گاڑی بھی اللہ کے لیے جمع ہو گئی، فلاں چیز بھی جمع ہو گئی. جو تم نے اللہ کے لیے استعمال کرنے میں لگا دی، اللہ کے لیے اس کو لگا دیا، اس لیے کہ مستخلفین فیہ، تم ان میں جانشین ہو. یہ چیزیں تمہاری ہمیشہ کی ملک نہیں ہے. کس کی آج تک زمین ہمیشہ کے لیے چل رہی ہے؟ قارون اپنے سارے خزانے لے کے زمین میں دھنس گیا. کون سے خزانے کسی کے ساتھ گئے؟ کون آج تک اپنے قبروں میں چیزیں ساتھ لے کر گیا؟ کوئی نہیں لے کر گیا. 4 گز زمین، وَإِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ مَوْضِعُ 40 أَذْرُعٍ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان کو 4 گز جگہ کی طرف سب کو وہاں پر جانا ہے. وہی تمہارا گھر ہے، وہی تمہاری کی ہمیشہ کی چیز ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ جنت والا جہنم والا ہے، قبر میں رہ کر روزانہ اس کا جنت والا گھر یا جہنم والا گھر روزانہ دکھایا جاتا ہے کہ بھیا یہ تیرا جنت والا گھر ہے کیونکہ تو نے دنیا کے اندر جنت والے اعمال کیے، اور یہ تیرا جہنم والا گھر ہے کیونکہ تو نے شہوت کی زندگی گزاری، ساری زندگی اپنا دل بہلانے کے لیے کرتا رہا، اپنے ہاتھ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر واہ واہ دکھانے کے لیے، لوگ میری واہ واہ کریں، میری شہرت کے چرچے لوگوں کے اندر آ جائیں کہ میں تو بڑا مشہور تھا. فرمایا کہ جو آدمی شہرت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی شہرت کو توڑیں گے، اللہ اس کی شہرت کو قیامت میں توڑ دیں گے. اور فرمایا کہ جاؤ جس کے لیے کرتے تھے جا کے لے کر آ جاؤ، ہمارے پاس تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. وہ گمنام لوگ سامنے کیے جائیں گے جو دنیا کے تذکروں میں کوئی نہیں تھے، ان کے کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھے، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، دنیا جانتی کوئی نہیں تھی. یہ ایسے لوگ بھی نہیں تھے جن کو فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس بندے پہ، اللہ رحم کرے اس بندے پہ جو دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر یہ کہنے والا کوئی نہ ہو کہ یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں کرنے والا تھا، یہ تو وہ کرنے والا تھا. سادگی کی زندگی گزار کر چھپ چھپا کر دنیا سے چلا گیا. فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول بندہ ہے کہ لوگوں کو اس کی خطاؤں کا، لوگوں کو اس کی برائیوں کا پتہ نہ چل سکا، نہ برائیوں کا پتہ چلا، نہ کسی کو ذلیل کیا، نہ کسی کو تنگ کیا. گمنامی کی زندگی گزار کے خدا کے لیے کر کے چلا گیا، ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا، لیکن جنت کا شہزادہ بن گیا. دنیا میں مشہور نہیں ہوا، لیکن اللہ قیامت میں سب لوگوں کے سامنے آجا میرے بندے، اس کو جانتے ہو؟ اس کو تم نہیں جانتے تھے، یہ تھا میرا بندہ، یہ تھا میرا بندہ جو راتوں کو چھپ کے نفلیں پڑھتا تھا، جو راتوں کو چھپ کے میرے لیے کھڑا ہو کر کہتا تھا اے اللہ تو معاف کر دے، تو میرا محبوب بن جا. تم نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں. آج ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کا اعزاز و اکرام ہم کیسے کریں گے. بس میرے عزیز دوستو یہ سمجھنے والی چیز ہے. اللہ زندگی کا نمونہ، زندگی کا نقشہ مجھے آپ کو سمجھا دے. ہم تو دنیا کی الجھنوں میں پھر رہے، اپنی زندگی کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، گھر کی ٹینشنیں ختم نہیں ہو رہی،
اسی ٹینشنوں کے اندر، اسی پریشانیوں کے اندر نہ ملا وصال صنم، نہ ادھر کرے نہ ادھر کے رہے، نہ عبادت کر سکے نہ دنیا لے سکے، اسی پریشانی میں دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں بدبخت کوئی نہیں، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اسی پریشانیوں کے اندر کچھ تو کر کے آ جاتا۔ کافروں کو دنیا تو مل گئی، تمہیں دنیا بھی نہیں ملی، آخرت بھی نہیں ملی۔ ایک تو دنیا بھی نہیں تھی، دوسرا اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، اخلاق بھی اچھے نہیں بنائے، اور اپنی زندگی یوں ہی فضول وقت کے اندر گزار دی۔ معمولی چیزوں کو اتنا بڑا سر پہ سوار کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو پہاڑ بنا کر اپنے آپ کو اسی کے اندر دبا کر چلا گیا۔ فرمایا کہ یہ احمق ترین انسان ہے جو نہ دنیا ملی نہ آخرت بنا سکا۔ کم سے کم آخرت تو بناتا، اپنے لیے کچھ آخرت کے لیے تو کرتا، عبادت کا وافر مقدار حصہ لے کر چلا جاتا۔ اس دن تیرے والدین کو پتا چلتا کہ میرا بیٹے کا مقام کیا ہے، تیری بیوی کو پتا چلتا کہ میرے خاوند کا مقام کیا ہے، تیرے بچوں کو پتا چلتا اچھا ہمارے بابا اتنی بڑی جنت میں چلے گئے، اتنی بڑی جنت میں چلے گئے۔ رشتہ داروں کو پتا چلے گا اس کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی برکت سے اتنا اونچا چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دنیا حقیقت نہیں ہے، آخرت اور آخرت کی طرف جانا حقیقت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ سمجھا دے، ہمیں دنیا کی الجھنوں سے نکال دے، دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر ایک عبادت کا حصہ عطا کر دے۔ اپنے آپ کو الجھنوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو۔ ہم سب کا یہی حال ہے، معمولی پریشانیاں، معمولی الجھنوں کی وجہ سے نمازیں گئیں، روزے گئے، اللہ کے لیے کچھ کرنا گیا، چھوٹی چھوٹی الجھنوں کی وجہ سے لگے ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ الجھنیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان کو نکال کر زندگی گزارنا پڑے گی، اور اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کا وقت بنانا پڑے گا۔ اس لیے فجر میں اٹھنے کی عادت بنائیں، اور فجر اٹھ کر تلاوت کرنے کی عادت بنائیں، نوافل پڑھنے کی عادت بنائیں، سنتیں ادا کرنے کی عادت بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائیں، اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ذکر اور تسبیحات کرنے کی عادت بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی تسبیحات لے لیں، سبحان اللہ لے لیں، اللہ اکبر لے لیں، الحمدللہ لے لیں، لا الہ الا اللہ لے لیں، کوئی بھی اللہ کا نام لے لیں، آتے جاتے اڑتے بیٹھتے اپنی تسبیحات کے اندر اس کو شامل کر لیں۔ کیا پتا قبولیت کا دن رات میں کون سا وقت ہو، آپ کی زبان سے نکلے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا جائے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے۔ غفلت میں زندگی گزر جائے گی، ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ غفلت سے اپنے آپ کو جگانے والے بنیں اور جاگ کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ صرف دنیا کے لیے نہیں جاگنا کہ آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوں کیسے پیسے زیادہ کما لوں، کیسے فلاں چیز بھی ہاتھ میں آ جائے، فلاں چیز بھی ہاتھ میں آ جائے، کیسے میں دبا کے رکھوں، کیسے میں اس کو چھپا کے رکھوں۔ خاوند بیوی سے چھپا رہا، بیوی خاوند سے چھپا رہی، بیٹے ابا سے چھپا رہے، ابا بیٹے سے چھپا رہا۔ ہمارا تو یہی حال چل رہا ہے، دوستوں سے چھپا رہے، فلاں سے چھپا رہے، فلاں سے چھپا رہے۔ پتہ چل جائے تو وہ اگلے اگر جتنا بھی چھپا لیں گے وہ زبردستی نکال کے لے جائیں گے۔ بچے اپنے ماں باپ پہ کیس کر رہے ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں پہ کیس کر رہے ہیں۔ دنیا کی الجھنوں کے اندر میرے عزیز دوستو، یہ میری آپ کی زندگی گزر رہی، یہ احمقانہ سوچ ہے۔ ان سے اپنے آپ کو ہم آزاد کریں، آزاد کر کے اللہ کے لیے ایک عبادت کا وافر حصہ نکالنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ دنیا کی الجھنیں ایسی نہیں ہیں جو خدا کی بارگاہ کے اندر گرفت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ہم نے نہیں کیا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے نواں مکان بنایا سی کہ نہیں بنایا سی، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے آج 10 مرلے لے سی کہ نہیں لے سی، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے نئی گاڑی لی تھی کہ نہیں لی تھی۔ حضور کے پاس تو زندگی میں گاڑی کوئی نہیں تھی، 3 چاند گزر جاتے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ساتھ لے کر گئے، فرمایا کہ پڑی ہوئی کھجوریں کھا رہے، ردی کھجوریں کھا رہے، کیونکہ نیچے پڑی ہوئی کھجوریں معافل کھا سکتے ہیں۔ اور مجھ سے پوچھ رہے کہ عبداللہ کھاؤ گے؟ میں نے یا رسول اللہ میں تو شبیر، تو میں تو سیر ہوں۔ فرمایا کہ عبداللہ کیا کروں، 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ ہمارے نبی کا فقر
وہ اختیاری تھا، جبری نہیں تھا کہ اللہ نے زبردستی فقر ڈالا. لیکن یہ امت کو بتا کر گئے ہیں کہ دنیا کا غم وہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے 50-60 سال کی زندگی تباہ کر دی. 60 سال میں اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. 70 سال میں اللہ کے لیے کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. اور انجام کیا ہوا کہ زبردستی بیٹوں نے اپنے باپ سے چھین کر باپ کو قتل کر دیا، باپ کو ٹھڈے مار کے نکال دیا، جن کے لیے سارا کچھ بنایا، اور وہ اولاد کچھ نہ کر سکی اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا. اور وہ روڑی پر پڑا ہو کر کہہ رہا ہے اے میرے مولا اب تو ہی معاف کر دے، اب تو ہی معاف کر دے. جن کے لیے سب کچھ کیا انہوں نے ذلیل کر کے نکال دیا. نہ تجھے بنا سکا نہ ان کو بنا سکا. مجھ سے بڑا دنیا میں احمق کوئی نہیں تھا. فرمایا کہ جتنا دنیا کے لیے پریشان ہو رہے ہو اپنی آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا پریشان ہو جایا کرو. اپنی آخرت کو سوچا کرو، آخرت سنور جائے گی. اس لیے آخرت کے تذکرے ہم کیا کریں، آخرت کی باتیں کیا کریں تاکہ آخرت کی یاد ہمارے دل کے اندر اترے اور عبادت کا حصہ نکلے، اور عبادت کا حصہ نکال کے ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کر دیں. یہ میرے عزیز دوستوں کر سکتے ہیں. بچوں کی پریشانیاں، بیوی کی پریشانیاں، ان کی الجھنیں لے لے کے زندگی گزر گئی، اور پھر اولاد ایسی نافرمان نکلی کہ کبھی باپ کے لیے ایک فاتحہ خوانی کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں، باپ کی قبر پہ جانے کا ٹائم نہیں. میں نے خود اس بچے کو دیکھا، ساری زندگی باپ نے کما کر اتنا بڑا مقام دے دیا، بیٹے کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، پوچھ رہا ہے کہ جنازے کی دعا کون سی ہوتی ہے. آپ بتائیں، ساری زندگی ان کے لیے کر دی، ساری زندگی کما کے بڑا باپ تھک گیا، ان کی تربیت کرتے کرتے تھک گیا. لیکن اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اولاد اس کے لیے تھوڑا سا کوئی نفلی عبادت کر دے، کوئی فرضی عبادت کر دے، کوئی تھوڑا سا رو کر اپنے ابا کے لیے دعا کر دے. میرے عزیز دوستو، یہ وقت ہے بڑا قیمتی ہے. اپنے اس وقت کو قیمتی سمجھ کر اپنی الجھنوں سے نکالیں، جان بوجھ کر نکالیں، اپنے دل کو سمجھائیں. یہ مجبوریاں نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، نمازوں سے غافل ہو جائیں، نیکی سے غافل ہو جائیں. آج جن بچوں کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، کل کو میرے بچے میرے ہی کام نہ آئیں تو کیا فائدہ. میرے عزیز دوستو، ایسا کچھ ان کے لیے کرنے کا. ضرور کمائیں، کمانا حلال. فرمایا کہ اللہ کا دوست ہے، ان کی تربیت ضرور کریں، لیکن ساتھ دینی تربیت بھی اپنے بچوں کو شامل حال رکھیں تاکہ کل کو آپ کے لیے کام آئیں، آپ کے لیے رو کر. میرے ایک دوست سے قدر کے اندر میں نے شاید 5 دن پہلے بھی بتایا، کچھ دن پہلے، کہ کئی گھنٹے یعنی فون پر، یعنی 1 گھنٹہ وہ بندہ جو ہے وہاں پر بہترین جاب کر رہا ہے. ہمیشہ یہ رو کر کہتا ہے کہ میرے ابا خام میں آتے ہیں، اور وہ روتے ہوئے میرے سامنے آتے ہیں، مفتی صاحب میں کیا کروں، میرا دماغ پاگل ہو جائے گا، میں نے بہت صدقات کیے ہیں، میں نے اپنے ابا کے لیے میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس ہے، سارا کچھ لٹا دینا چاہتا ہوں، لیکن اپنے باپ کو خوشی دیکھنا چاہتا ہوں. میں زندگی میں خوش نہ کر پایا، آج ان کے جانے کے بعد روتا ہوں، لیکن ابا سامنے نہیں ہے. یہ ضرور ایسا زندگی میں کریں کہ میرے آپ کے لیے کام آ جائے، میرے آپ کے بچے ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے رو کر دعائیں کرنے والے ہوں، اللہ کے لیے کچھ خرچ کرنے والے ہوں، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کرنے والے ہوں. ورنہ ندامت حسرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ سب چیزیں زندگی میں شامل کر کے چلیں. جہاں دنیا کے لیے پریشان ہو رہے ضرور پریشان ہو، کمائیں، محنت کریں، اپنا فیوچر بنائیں، بچوں کا بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا اکاؤنٹ بھی کھولیں، اس کے اندر بھی کچھ ڈالتے رہیں. آخرت کے اکاؤنٹ کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اخلاق ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام ہے، یہ آخرت کا اکاؤنٹ ہے. مشکل کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ کہنا آخرت کا اکاؤنٹ، لا الہ الا اللہ کہنا اکاؤنٹ، اور بہترین نماز وہ آخرت کا اکاؤنٹ، اللہ کی تعریف آخرت کا اکاؤنٹ، سب بھلائیاں، سب بھلے کی چیزیں وہ آخرت کا اکاؤنٹ ہے. جتنا مرضی بناتے چلے جائیں، وہ اللہ کے ہاں آپ کا محفوظ ہو جائے گا. اس کو چوری کرنے والا کوئی نہیں، اس میں 1 روپیہ آپ کا نہیں آگے پیچھے ہوگا، اللہ کے لیے سامنے جمع کر دیا جائے گا، اور آپ کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی کی طرف بڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.